الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ گزشتہ آیات میں اللہ نے کفار مکہ کے اس عقیدے کی تردید فرمائی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ قرآن کریم نازل کیا جا رہا ہے، کفار یہ کہا کرتے تھے العیاذ باللہ کہ یا تو یہ کاہنوں کا کلام ہے کہ شیطان آ کر بتلا دیتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس کو لوگوں کو پڑھ کر بتاتے ہیں۔ ایک عقیدہ یہ تھا، اور کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ شعراء کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان آیات میں هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، مزید تردید فرماتے ہیں کہ اے مخاطب کیا میں بتلاؤں، اللہ فرماتا ہے کہ شیطان کہاں اترا کرتا ہے؟ تمہارا کہنا یہ ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتا ہے شیطان، نعوذ باللہ۔ اللہ تردید فرماتے ہیں کہ کاہنوں یا شاعروں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کچھ نسبت ہی حاصل نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سچائی، امانت داری اور پاک بازی کا اپنے تو اپنے غیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سچے ہیں، پاک باز ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کہ شیطان تو اپنے جیسے انسانی شیاطین کے پاس آتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک باز ہیں، شیطان آ کر کیا کرے گا وہاں؟ شیطان تو آتا ہے جو انسانی شکلوں میں شیطان ہوتے ہیں ان کے پاس آتا ہے، جو جھوٹ بولتے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں، ایسے کاہنوں کے پاس آتا ہے جو جن کا کردار انتہائی خراب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ کر کیا کرے گا؟ اور اسی طرح کاہنوں کے پاس آتا ہے
اور کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر شیطان کی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ایسے ہیں کہ شیطان آ کر وہاں کیا کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی سے کسی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کاہن بھی کبھی کبھی سچ بول دیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، شیطان اگر کچھ آسمان سے بھاگتے ہوئے ایک آدھ بات اچک لیتا ہے تو دنیا میں آ کر اپنے جیسے شیطانوں کے پاس آ کر جو جھوٹ بولتے ہیں ان کو آ کر بتلاتا ہے کہ فلانے علاقے میں مثال کے طور پر بارش ہونے والی ہے، تو دنیا میں اس کے چیلے اس کے اندر اور 100 جھوٹ ملاتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاہنوں کے پاس جھوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا کرتا، اس لیے اگر کوئی ایک آدھ بات سچی ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں، بلکہ وہ 100 جھوٹوں میں سے اگر ایک آدھ بات سچی نکل جائے تو یہ حقیقت کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح شیطان آیا کرتا ہے شاعروں کے پاس، ایسے شاعروں کے پاس جو یتبعہم الغاوون، جو گمراہی والی بات کرتے ہیں، عشق کی بات کرتے ہیں یا نفسانی بات کرتے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ شہوت بھری داستان بیان کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایسے شاعروں کے پاس شیطان آیا کرتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی امانت دار اور سچے آدمی ہیں، یہاں شیطان آ کر کیا کرے گا؟ اللہ نے یہاں قرآن کریم کے اندر شاعروں کی 3 صفت بیان کی ہے جو گمراہ ہوتے ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ شاعروں کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو بدراہ ہوتے ہیں، یعنی شاعروں کی ذریت تو انہی لوگوں پر شامل ہوتی ہے جو خود بھٹکے ہوتے ہیں۔ دوسری صفت قرآن یہ کہتا ہے کہ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، یہ ہر میدان میں حیران و پریشان رہتے ہیں، یعنی خیالی مضامین کی تلاش میں ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں اور حقیقت کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ کہیں تو آسمان کو زمین اور زمین کو آسمان بنا دیا کرتے ہیں، جہاں مطلب ہوتا ہے ادھر جھک جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ خلیفہ بنی امیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایک شاعر تھا جس کا نام تھا فرزدق۔ اس نے بادشاہ کی غلطیوں پر اس کو اجاگر کیا، لوگوں کے سامنے بیان کیا فرزدق نے کہ بادشاہ ایسا ہے جو ان حرام کاریوں کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ ایک طرف برائی کی، بادشاہ نے کہا بلا کر کہ اس کو ابھی میں سولی دیتا ہوں۔ تو جب دیکھا شاعر نے کہ اب میری بات پکڑ کی آ گئی ہے تو اس نے فوراً قرآن کریم کی ایک اور آیت پڑھی کہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کہ شاعر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو کچھ کہا کرتے ہیں اس کو کرتے نہیں ہیں، یعنی قول اور عمل کے اندر تضاد ہوتا ہے۔ گویا کہ جب جان پھنسنے کی باری آئی تو فوراً قرآن کا سہارا لے لیا کہ ہمارے قول اور عمل کے اندر تضاد ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ نے وہی فرمایا کہ شاعر وہ یا تو خالی میدانوں کے اندر ٹھوکریں مارا کرتے ہیں، جھوٹ بولا کرتے ہیں، اس قرآن کو شعر گوئی سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اسی طرح شعراء کی یہاں اللہ نے تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ شعراء کی مذمت کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی صورتاً، اس قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کا یا جو آپس میں اللہ نے ان آیتوں کو جوڑا ہے، اس میں صورتاً بھی شعر کی
صورت نہیں داخل ہوتی۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ اس لیے اس قرآن کو شاعروں کے کلام سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس کے بعد ان تین اوصاف کو ذکر کرنے کے بعد شاعروں کے اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر شاعر برا نہیں ہوا کرتا۔ شاعر وہ برا ہوتا ہے جو جھوٹ بولا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے شاعروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنا پیٹ لہو سے، خون سے اور پیپ سے، گندگی سے بھر لو، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم اپنا پیٹ شعر سے بھرو۔ کون سے شعر؟ جو عشق مجازی پر بولا جائے، یا وہ اشعار کہ جس میں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ دکھایا جائے، ایسے اشعار یا شاعروں کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تم اپنا پیٹ لہو سے بھر لو، پیپ سے، مواد سے، گندگی سے بھر لو، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم اپنا پیٹ اشعار کی زبان سے بھرو۔ ہاں، جو اشعار یا جو شعراء سچے ہوتے ہیں، اللہ نے استثناء فرمایا یہاں آیت کے اندر، اخیر کی آیت میں، کہ جو اللہ والے شاعر ہوتے ہیں اور اعمال صالحہ ان کے زندگیوں میں ہوتا ہے، اللہ کا وہ ذکر کثرت سے کرتے ہیں اور دشمنوں کی طرف سے آنے والے الزامات کو اپنے شعر کے انداز میں بیان کرتے ہیں، تو ایسے شعراء کی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت بڑھائی ہے، حوصلہ بڑھایا ہے۔ روایات میں حضرت حسان کا ذکر ملتا ہے، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا ملتا ہے، اسی طرح ایک شاعر صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے تھے اور آپ نے ان کو ہدیے میں اپنی چادر جو آپ کے اوپر پڑی ہوئی تھی اٹھا کر انعام کے طور پر، حوصلہ افزائی کے طور پر اللہ کے نبی نے ان کو عطا فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اشعار یا جو شعراء ایمان اور عمل صالح، ذکر الہی اور اسلام پر اٹھنے والے الزامات کی تردید اپنے اشعار میں کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے۔ ایسے اشعار کہنا مضمون برا نہیں ہے، برے وہی اشعار ہیں جس میں جھوٹ کا سہارا لیا جائے۔ گویا کہ اللہ نے یہاں آیت کے اندر جو آج پڑھی جائیں گی فرمایا کہ شیطان تو کاہنوں کے پاس آتا ہے یا گندے شعراء کے پاس آتا ہے، شیطان کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی گزر نہیں ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کرے گا؟ آپ تو سچائی، امانت داری، کردار کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ یہی بات اللہ نے یہاں ان آیتوں میں بیان فرمائی ہے، ان الزامات کی تردید فرمائی ہے جو کفار کہا کرتے تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں اللہ: هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اللہ فرماتے ہیں کیا میں تم کو بتلاؤں شیطان کس پر آیا کرتا ہے، کس پر شیاطین اترا کرتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، تنزل علی کل افاک اثیم، سنو شیطان ایسے شخصوں پر اترا کرتے ہیں جو جھوٹ بات اور بڑے بد کردار ہوں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور شیطان ان لوگوں کے پاس آیا کرتا ہے جو شیاطین کی سننے کے لیے کان لگا دیتے ہیں اور وہ بکثرت جھوٹ بولتے ہیں۔ والشعراء يتبعهم الغاوون، ان کا الزام تھا کہ یہ قرآن شاعروں کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شاعروں کی تو بے راہ، شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تو اللہ کی راہ ہے۔
الم تر انہم فی کل واد یہیمون، اے مخاطب کیا تم کو معلوم نہیں کہ وہ شاعر لوگ خیالی مضامین کے ہر میدان میں حیران و پریشان پھرا کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، شاعروں کی تیسری صفت، برے شاعروں کی تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ زبان سے وہ باتیں کرتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، گویا کہ عمل میں اور قول میں، قول اور عمل، قول اور فعل، کردار اور کہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر شاعر برا نہیں ہوا کرتا، ہاں مگر جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے کام کیے اور انہوں نے اپنے اشعار میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا اور انہوں نے بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہو چکا ہے بدلہ لیا، یعنی اپنے اشعار میں سے بدلہ لیا، عن قریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ جنہوں نے ظلم کر رکھا ہے کہ کیسی جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ سبحان اللہ۔